السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، کل کی ویڈیو میں آپ نے فرائض وضو کے بارے میں سنا تھا کہ فرائض وضو کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ ان ساری چیزوں کو کل آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ اب آئیے آج کی ویڈیو میں ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی ہم وضو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنن و مستحبات پر عمل کرتے ہوئے وضو کریں۔ صرف فرض پر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ فرض پر عمل کر لینا اس وقت کافی ہے جب ہمارے پاس وقت نہ ہو، یعنی نماز کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صرف فرض پر عمل کریں، یعنی 4 چیزوں پر عمل کریں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن جب کہ وقت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر بھی عمل کریں، مستحبات پر بھی عمل کریں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو وضو کی سنتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ وضو کے اندر کون کون سی باتیں سنتیں ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی کچھ سنتیں، یہ تقریباً 15-16 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، یعنی وضو کے لیے نیت کرنا یہ سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے آپ وضو کرنے کی نیت کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وضو کرنے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور پھر پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، یعنی 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ اور مسواک کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، مسواک کرنا۔ اب کسی بھائی کے پاس یا بہن کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ ایسی صورت میں اپنی انگلیوں کو ہی دانتوں میں پھیر لے، تب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ 3 بار کلی کرنا، اس طرح کہ تمام منہ کے اندر حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، یعنی پانی پہنچ جائے۔ 3 بار کلی کرنا یہ سنت ہے۔ اور کلی اس طرح کریں کہ بالکل حلق کے جڑ تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ اور 3 مرتبہ ناک کی تمام نرم جگہ میں پانی پہنچانا، یعنی 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے۔ اور یہ کام ہمیں داہنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں، جب پیر دھوئیں تو پیروں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں۔ اور ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو، ہر اعضاء کو 3 بار دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسے ہم منہ دھو رہے ہیں تو منہ 3 بار دھوئیں، ہاتھوں کو دھل رہے ہیں تو ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، پاؤں کو دھل رہے ہیں تو پاؤں بھی 3 بار دھوئیں، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اور 1 بار دھونا یہ فرض ہے، یعنی 1 مرتبہ منہ دھونا، 1 مرتبہ ہاتھ دھونا، 1 مرتبہ پیروں کا دھلنا یہ فرض ہے، لیکن 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 بار ہر عضو کو دھوئیں تاکہ سنت پر ہمارا عمل ہو جائے۔ 1 بار پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مسح کرنا، دیکھیے کل کی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن پورے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ یہ سنت ہے۔ یہاں پر 1 مرتبہ لکھا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے کہ وہ لوگ لا علمی کی وجہ سے جس طرح وہ لوگ کلی 3 بار کرتے ہیں، ناک میں 3 بار پانی چڑھاتے ہیں، 3 بار جو ہے منہ دھوتے ہیں، 3 بار ہاتھ دھو کو دھلتے ہیں، 3 مرتبہ پیر دھلتے ہیں، تو وہ لوگ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح بھی کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس سے کیا ہے؟ وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ 3 بار مسح کرنا یہ مکروہ ہے 3 نئے پانیوں سے، اور 1 بار مسح کرنا یہ سنت ہے۔ تو ہمیں مسح جو ہے وہ صرف 1 بار کرنی ہے اور پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے، تو ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنا ہے، ہمیں جو ہے پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا بھی یہ سنت ہے۔ اور ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے منہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، تو اس سے وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا، کیونکہ اس نے ترتیب سے وضو نہیں کیا۔ جبکہ ترتیب یہ تھا کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، پھر منہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، مسح کرے، پھر پیر دھولے، تو یہ ترتیب ہے وضو کا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کرے، کوئی الٹا وضو کرے، تو اس صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن ترتیب سے
وضو نہ کرنے کی وجہ سے وضو جو ہے سنت کے خلاف ہوگا۔ اعضاء کو پے در پہ دھونا، اعضاء کو پے در پہ دھونے کا مطلب بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اعضاء کو پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عضو کو دھو لینے کے بعد دوسرا عضو کو فوراً دھو لیں۔ یعنی آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا اور چہرے کو دھل لیا، اب پھر اس کے بعد فوراً ہاتھوں کو دھوئیں، فوراً سر کا مسح کریں، فوراً پیروں کو دھوئیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے منہ دھو لیا اور پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے لیے بیٹھ گئے، پھر آپ جو ہیں 1 گھنٹے کے بعد ہاتھوں کو دھل رہے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد سر کا مسح کر رہے ہیں۔ اس سے تو آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص منہ دھونے کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائے اور کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ ہاتھوں کو دھوئے اور مسح کرے، پیر دھوئے، تو پیر دھلنے کے بعد پھر اس کا وضو جو ہے ہو جائے گا۔ وضو یہ صحیح ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے اعضاء کو پے در پہ نہیں دھویا۔ اعضاء کو پے در پہ دھونا یہ سنت ہے، تو اس لیے آپ جو ہیں اعضاء کو پے در پہ دھوانی، ایک کے بعد دوسرے کو فوراً دھوئیں۔ اور اس کے بعد ہے ہر مکروہ کو چھوڑ دینا، یعنی ہر مکروہات سے بچنا، یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، یعنی جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہوں تو ان کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور جو بال منہ کے دائرے کے اندر ہو، منہ کا جو دائرہ کل میں نے بتایا تھا کہ لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک، چوڑائی میں 1 کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، تو جو بال داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے میں آتے ہیں اگر وہ بال گھنے ہوں تو ان کا مسح کرنا سنت ہے، جیسا کہ پیچھے پڑھا آپ نے۔ اور اگر وہ بال گھنے نہ ہوں بلکہ باریک ہوں، ہلکے ہوں، تو ان کا دھلنا بھی فرض ہے۔ اور وہ بال جو منہ کے دائرے سے نیچے ہو، منہ کے دائرے میں نہ ہو، تو ان کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔